السلام علیکم آداب دوستو، آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے بھارت ایکتا نیوز چینل میں۔ دوستو آج میں آپ سے مختصر وقت میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو آج الحمدللہ تقریباً ہمارے دیش کو آزاد ہوئے 73 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ دوستو بات یہ کرنی ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں کہ اتنے لمبے عرصے میں ہم نے کیا کیا اور اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھائی ہیں، اور کب تک ہم یہ اتراتے چلیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تاج محل دے دیا، لال قلعہ دے دیا، قطب مینار دے دیا۔ دوستو فخر کی بات ہے کہ دیا ہے، لیکن ہم نے اتنے لمبے عرصے میں کیا کیا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے سماج کے لیے۔ آئیے آج خاص کر ہم تعلیم کے سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ اترانا چھوڑیے، پچھلی باتیں چھوڑیے، اب خود سے کچھ کر کے دکھائیے۔ آئیے بات کرتے ہیں اسی پر۔ اور دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھایا یا نہیں؟ ساتھیوں، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھانے میں کوتاہی نہیں برتی، بلکہ غیر ذمہ داری کا پریچے دیا، جس کے چلتے ہماری قوم آج دیش کی تمام سروسز میں پچھڑی نہیں بلکہ حاشیے پر پہنچ گئی ہے، جو بہت چنتا جنک ہے۔ ساتھیوں، اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ہمیں ایمانداری سے سوچنا ہوگا، وچار کرنا ہوگا۔ اگر ہم ابھی بھی غفلت کی نیند سوتے رہے تو آگے اس سے بھی زیادہ ہم پچھڑتے چلے جائیں گے اور پھر پچھتانے سے بات نہیں بنے گی۔ ساتھیوں، جو ہو چکا اس کو دہرانے یا اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آگے کے لیے ٹھوس کارکرم بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے قوم کا سرمایہ ہیں، ان کی پرورش اور تعلیم کا نظام اور انتظام اگر ہم صحیح رکھیں گے تو ہمارے بچے آگے چل کر اپنے گھر، خاندان، گاؤں اور دیش کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ قوم کا نام بھی روشن اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش اور تعلیم کی اور دھیان نہیں دیا تو جو نتیجے آج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ دوستو میرا ماننا ہے کہ اپنے اوپر ظلم، اتیاچار اور اپنے ساتھ ناانصافی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو اچھے ڈھنگ سے پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھے ڈھنگ سے تعلیم اور تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں کسی کے سامنے رونا یا گڑ گڑانا نہیں پڑے گا۔ ہم اپنے اوپر ہونے والے اتیاچار اور ناانصافی اور سرکاروں کے دوہرے ماپ دنڈ کا مقابلہ اچھے ڈھنگ سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی برتی، جو آج ہمارے سامنے حالات ہیں، یہ حالات اور بدتر ہو سکتے ہیں، اور ہمارے بڑے تو حالاتوں سے لڑتے ہوئے اپنی زندگیوں کو پورا کر چکے ہیں۔ اگر پوری نہیں کی ہے تو دوستو وہ تو اپنی زندگیاں پوری کر لیں گے۔ اور اگر یہی رہا اور ہم لوگوں نے اس پر کوششیں نہیں کی، ہم نے دیش کو مضبوط کرنے کا کام نہیں کیا، ہم نے دیش میں محبتیں پھیلانے کا کام نہیں کیا، ہم نے دیش سے نفرتوں کو ختم کرنے کا کام نہیں کیا، ہم نے شکشا کو گھر گھر لے جانے کا کام نہیں کیا، ہم نے بھائی چارے کو مضبوط کرنے کا کام نہیں کیا، تو دوستو پچھڑتے چلے جائیں گے اور پھر آگے چل کر راستے بند سے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج وقت ہے محنت کرنے کا، آج وقت ہے دیش میں محبتیں پھیلانے کا، آج وقت ہے امن، ایکتا، انسانیت، خدمت، تعلیم، بھائی چارے، انصاف کے پیغام کو مضبوط کرنے کا۔ اور جب وقت نکل جاتا ہے پھر کچھ نہیں ہوا کرتا۔ دوستو آج سارے سماج کو جوڑنا ہوگا، سارے سماج کے بچوں کو تعلیم سے جوڑنا ہوگا، سارے سماج کے بچوں کو خوشحالی کی طرف لانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ تعلیم اور شکشا ہے۔ اور ہندو مسلم ایکتا کو مضبوط کر کے ہم دیش کو مضبوط کریں گے اور اپنے آپ کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر ہم نے تعلیم پر دھیان نہیں دیا تو پھر حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ آج میری قوم کے اندر نام و نمود کے دکھاوے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، جو بہت ہی چنتا جنک ہے۔ اگر اس پیسے کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا جائے، اپیوگ کیا جائے، اسی پیسے سے ہم اپنے بچوں کا بہترین مستقبل اور بھوشیہ بنانے کے لیے اچھے اسکول، پرشک کیندر، کوچنگ سینٹر، اسپتال، کالج بنا کر کے اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، جو کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر ہم نے یہ سب کرنے کا ارادہ کر لیا اور ٹھان لیا تو پھر دیکھنا ہم دیش کے کسی بھی چھیتر میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ ہم ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، وکیل بھی ہوں گے، کرکٹر بھی ہوں گے، اچھے لیڈر بھی ہوں گے، پھر شاسنک ادھیکاری کے ساتھ ساتھ
ایک اچھے پترکار بھی ہوں گے، بلکہ اچھے پترکار کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے میڈیا سنستھان چلا پانے میں سکچم ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اپنے اور ملک کے وکاس میں، ترقی میں بہت ہی شاندار اور اچھی بھومکا نبھانے والے آپ ہو سکتے ہیں۔ یہ تب ہوں گے جب فضول خرچی چھوڑنی پڑے گی، یہ نام و نموز کے لیے بڑی رقمیں، یہ بنا مطلب کے خرچ ختم کر کے ہمیں اپنے اپنے گاؤں کے اندر اسکولوں کو اچھا کرنا پڑے گا، اچھے طریقے نکال کر تعلیم کے سلسلے میں تمام بچوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ہم ان کو ٹیوشن کے لیے، ان کے کوچنگ سینٹروں کے لیے کوششیں کریں گے تو ضرور آگے جائیں گے اور ایک دیش کا نام روشن کریں گے، دیش کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ دوستو، میری تمام مسلم سمودائے کے اور تمام دیش کے بدھ جیوی ناگرکوں، پرشاسنک ادھیکاریوں، سادھن سمپن بھائیوں سے، وشیش کر نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اس معاملے پر سنجیدگی سے وچار کریں اور ٹھوس کاریہ کرم بنا کر بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے واسطے آگے آئیں۔ اگر ہم نے موجودہ حالات سے سبق نہیں سیکھا تو یاد رکھنا پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور کب تک اتراؤ گے کہ تم نے تاج محل دے دیا۔ اب دوستو، تعلیم کی بات کرو، اب آگے آؤ اور جگہ جگہ محنتیں کرو، کوششیں کرو، گلی گلی محنت کرو، گھر گھر محنت کرو، ہر بچے کو شکشا سے جوڑ دو، ایک اچھے نظام کے ساتھ، ایک اچھی تربیت کے ساتھ، ایک اچھے ادب اور محبت اور عزت کے ساتھ انہیں بتاؤ کہ یہ دیش تمہارا ہے، یہ دیش کا پورا میدان تمہارا ہے، یہ دیش کے تمام لوگ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہیں، ان کی عزتیں کرنا، ان کا نام روشن کرنا، دیش کا نام روشن کرنا، قوم کا نام روشن کرنا تمہارا کام ہے، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم قدم بڑھاؤ، کوششیں کرو، تعلیم میں کامیابیاں حاصل کرو اور دیش کا نام روشن کرو۔ دوستو، دوسروں کو گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی، دوسروں کو برا کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ اب آپ بتاؤ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ دوستو، جاگرک ہونا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا۔ غفلت برتی تو آنے والی نسلیں آپ کو گالیاں دیں گی، آپ پر تھوکیں گی اور آپ سے سوال کریں گی، آپ کے بزرگوں نے تو آپ کو تاج محل دیا، آپ کے بزرگوں نے تو آپ کو لال قلعہ دیا، جامع مسجد دی، قطب مینار دی، مگر تم نے ہمیں کیا دیا۔ ہمیں دوستو یہ دن نہ دیکھنا پڑے اور آنے والی نسلوں کی گالیاں سننی نہ پڑے، تو ہمیں آج ہی سے آنے والی نسل کے لیے اچھے تعلیمی ادارے، انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج بنانے ہوں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے اور آپ کے بچے دیش میں اچھے ڈاکٹر، انجینئر، پترکار، ویگیانک اور پرشاسنک ادھیکاری بن کر ملک کا، دیش کا اور قوم کا نام روشن کریں گے۔ تو دوستو، آئیے مل جل کر کوشش کرتے ہیں اور پورے دیش میں ایک پیغام دیتے ہیں کہ بچوں آؤ، یہ دیش تمہارا ہے، یہ دیش میں بسنے والا ہر انسان تمہارا بھائی ہے، تمہارا بڑا ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا نام سر سے فخر سے اونچا کرنا تمہارا کام ہے۔ آ جاؤ، اپنے دیش، اپنے ملک ہندوستان کو پوری دنیا میں ایک بہت اونچا نام کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اپنے نام کا اور اپنی قوم کا، اپنے دیش کا نام روشن کرتے ہیں۔ اور دوستو، یہ سب ہوگا کہ ہمیں اپنے دلوں سے حسد کو، بغض کو، جلن کو، کڑھن کو، نفرتیں ختم کرنی ہوں گی، بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ گاؤں گاؤں کے، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کو برابر مکمل بولنے کی، رائے دینے کی، مشورہ دینے کی آزادی دینی پڑے گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر تیار رہو کہ تم دوسرے کے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرو گے، تم دوسرے کے بچوں کی ترقی کی بات نہیں کرو گے، تم دوسروں کو عزت نہیں دو گے، تو پھر اپنے لیے بھی عزت دیکھنے کی اور سمجھنے کی باتیں کرنا چھوڑ دینی پڑیں گی۔ دوستو، آئیے آج عہد کرتے ہیں، ہم گلی گلی، محلے محلے محبتیں پھیلائیں گے، اپنے دیش کو اور سماج کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے۔ ہر بچے کو، ہر قوم، ہر مذہب، ہر دھرم کے بچے کو ہم تعلیم سے جوڑنے کا کام کریں گے۔ دوستو، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔ جے ہند، جے بھارت، ہندوستان زندہ باد۔